قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن، اور مطالعہ قرآن ہمارا جاری ہے، اور ہم اپنے مطالعے میں ان آیات کی تفسیر سنتے جانتے ہیں جن کا تعلق احکام سے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام تفسیر قرآن کا پروگرام ہے، لیکن ان تفسیر کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ان آیات کو لے کر جن کا تعلق احکام سے ہے۔ اور جب سے مکی صورتوں کا آغاز شروع ہوا ہے، صورتوں کے اختتام کی سپیڈ تیز ہو گئی ہے، کیونکہ بعض صورتوں میں تو ایک آیت بھی ایسی علماء نے نشاندہی نہیں کی جو آیت احکام سے تعلق رکھتی ہو۔ ابھی تو خیر ہم نے کوئی صورت چھوڑی نہیں ہے، ایک آدھ آیت کا انتخاب کر ہی لیا ہے، جیسا کہ پچھلی پروگرام میں سورہ رعد کے تحت گفتگو ہوئی ایک آیت مبارکہ کو لے کر۔ فقہ احناف کی کتابوں میں، جیسا کہ ملا جیون الرحمٰن نے تفسیرات احمدیہ میں کسی آیت کا انتخاب نہیں کیا تھا، لیکن بعض علماء نے کیا تھا، تو ہم نے ایک آیت لی اور اس میں کچھ احکام بھی تھے، اور وہ احکام آپ کے سامنے بیان کیے۔ تو سورہ یونس، سورہ یوسف، سورہ رعد، ان کا اختتام ہوا، اور آج ہم شروع کریں گے سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم بھی مکی صورت ہے، اور اس کے اندر ایک آیت مبارکہ ایسی ہے جس کا انتخاب کیا گیا کہ جو آیت احکام سے تعلق رکھتی ہے۔ بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف، دیکھتے ہیں آج کے پروگرام میں کن موضوعات کو زیر بحث لا کر ہم ڈسکس کریں گے۔ جی، قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ جی ناظرین کرام، ہم موجود ہیں اسکرین کے سامنے اور جائزہ لے رہے ہیں کہ آج کے پروگرام کا مینیو کیا ہے، اور آج کے پروگرام کے اندر کن چیزوں پر ہم بات کریں گے اور کیا ٹاپکس ہوں گے۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ سورہ ابراہیم کا تعارف، اس لیے کہ سورہ شروع ہونے جا رہی ہے، سورہ ابراہیم کا تعارف بیان کریں گے۔ نمبر 2، بطور خاص جس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے ہم نے، وہ ہے آیت نمبر 27۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر کیا ہے، اس پر بات ہوگی۔ جی، اور نمبر 3، اس آیت مبارکہ کا چونکہ موضوع عذاب قبر ہے، تو عذاب قبر کی حقیقت، ثبوت، دلائل، اس پر ہم گفتگو کریں گے اللہ نے چاہا تو، اور بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف۔ ناظرین محترم، اس سے پہلے کہ میں آیت مبارکہ کی طرف آگے بڑھوں، بہتر یہ ہے کہ ہم ڈسکس کریں کہ سورہ ابراہیم جو ہے یہ کیا صورت ہے اور اس کے مضامین کیا ہیں۔ ویسے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ بہت ساری صورتوں میں آیا ہے، اور صورتوں کے نام چونکہ یہ انسانی پسند ناپسند پر منحصر نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہیں، تو اور صورتوں میں بھی نام آیا ہے۔ اسی صورت کا نام ابراہیم کیوں؟ اس کیوں کا کوئی جواب نہیں، اس لیے کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جس میں قیاس کو عمل دخل ہوتا ہے۔ قیاس کی ضد ہے توقیفی ہونا، یعنی کسی چیز کا اللہ کی طرف سے ہونا، تو وہاں قیاس کا، ضابطے کا، قاعدے کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ ہم یہی کہیں گے کہ یہ چیزیں توقیفی ہیں، توقیف، موقوف ہیں اللہ کے دیے پر۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دیا ہم نے اسی طرح قبول کیا۔ تو اس صورت کا نام ابراہیم ہے، اور تذکرہ موجود ہے یہاں پر، اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ اچھا، یہ جو صورت ہے یہ صورت مبارکہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ علماء نے بیان کیا کہ 2 آیتوں کے سوا، یعنی الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اس کے یہ اور دوسری جو آیت ہے، ان 2 آیتوں کے سوا یہ جو صورت ہے اس میں تمام کے تمام جو آیات ہیں وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ اور یہ جو 2 آیتیں ہیں جن کا استثناء کیا جا رہا ہے، یہ مشرکین بدر کے متعلق نازل ہوئیں۔ ایک اور بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ ایک ہے ترتیب، وہ ترتیب جو ہمیں مصحف شریف میں
قرآن پاک میں نظر آتی ہے، یہ ترتیب نزولی نہیں ہے. یعنی ایک وہ ترتیب ہے کہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو سورہ بقرہ یا سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل تھوڑی ہوئی تھیں، اور صورتیں نازل ہوئی تھیں. لیکن مصحف کی ترتیب میں اللہ کی طرف سے ان کو پہلے رکھا گیا. تو یوں ایک ہوتا ہے ترتیب نزولی اور ایک ہوتا ہے ترتیب مصحف. ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے ان دونوں چیزوں کے فرق کو سامنے رکھنا پڑے گا. تو یہ جو سورہ ابراہیم ہے، جس ترتیب سے لکھی ہوئی ہے مصحف میں، اس ترتیب سے نازل نہیں ہوئی، بلکہ علماء نے بیان کیا کہ تقریباً 70 نمبر تھا اس کا نزول کے اعتبار سے. حالانکہ یہاں تو اس کا کوئی 14واں نمبر ہے. لیکن یہ جو سورۃ مبارکہ ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مکی دور تھا، اس کے اختتام پر یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی. پچھلی صورتیں چل رہی ہیں، ان کا جو آغاز ہے حروف مقطعات سے ہو رہا ہے. یہ سورۃ مبارکہ بھی حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اور اس سورۃ مبارکہ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت کو بیان کیا، اور اس کے بعد اس بات کو بیان کیا کہ قرآن پاک لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی کی طرف لے کر آتا ہے. نبی کی اہمیت بیان کی گئی. کفار مکہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے دین پر ہونے کے دعوے دار تھے. ان سے یہ کہا گیا کہ تم ذرا دیکھو کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہو یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں لے کر آئے ہیں، جو باتیں تمہیں بتاتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں. اس سورۃ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی، جن کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا اور بنو اسرائیل کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاد کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر ان قوموں نے جو اپنے انبیاء کی تکذیب کی، اس تکذیب کے بعد جو عذاب نازل ہوا، اس عذاب کا تذکرہ اس سورۃ مبارکہ میں کیا گیا. اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت پر اپنی مصنوعات اور مخلوقات سے استدلال کو بیان کیا. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بیان کیا گیا. یہ وہ موضوعات ہیں کہ جو اس سورۃ مبارکہ میں بیان کیے گئے. اس کے علاوہ بھی موضوعات ہیں، میں نے اختصار کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی ہیں. اگر ہم تھوڑا سا اور دیکھیں تو خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، آپ کی صفات، آپ کا دین، آپ کی زندگی کے واقعات کو اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا، تاکہ اہل مکہ کے سامنے یہ بات واضح ہو سکے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھیں، اور نبی اکرم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے قریب تر ہیں. ناظرین کرام، یہ تو تھا سورہ ابراہیم کا ایک مختصر سا پس منظر کہ صورت مکی ہے ماں سوائے 2 آیتوں کے، اور اس مکی ہونے کے تعلق سے اس صورت کے جو مضامین ہیں وہ مضامین کیا ہیں، اور اس صورت کے حوالے سے اہم باتیں کیا ہیں. بڑھتے ہیں آیت نمبر 27 کی تلاوت کی طرف، جس کے تحت آج ہم نے تفسیر بیان کرنی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا. قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ترجمہ کنز الایمان. اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ جو چاہے کرے. ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت ثابت قدم رکھتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا، ثابت قدم رکھتا ہے بالقول الثابت، حق بات پر.
کہاں؟ فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، و فی الآخرہ، اور آخرت کے دن بھی انہیں ثابت قدم رکھے گا۔ وَيُدِلُّ اللَّهُ، ادلال جو ہے اس کے کئی معنی ہیں، اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ لفظ کہاں استعمال ہوا ہے، یعنی سورہ یوسف میں یہ لفظ استعمال ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے، تو وہاں معنی یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کھوئے ہوئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں۔ تو ایک جگہ اس کا معنی آتا ہے کھویا ہوا ہونا، مطلب گم ہونا، خود رفتہ ہونا، اور کہیں اس کا معنی آتا ہے بہکنا، گمراہ ہو جانا۔ تو ڈفرینٹ مقامات پر ڈفرینٹ معنی ہے۔ یہاں معنی یہ ہے یدل اللہ الظالمین، لیکن جو ظلم کرنے والے ہوں گے، نافرمان لوگ۔ لفظ ظلم جو ہے وہ گناہ اور کفر سب کو عام ہے، ورنہ مع القوم الظالمین، کہ یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ تو وہاں جو ظلم کی تفسیر علماء نے بیان کی کہ جو برے لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، جن کی صحبت سے بگاڑ آ سکتا ہے، ظالم سے مراد یہ لوگ بھی ہیں، اور ظالم سے مراد کفار بھی ہیں۔ تو یہاں دونوں لوگ مراد ہیں کہ جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، دنیا میں جنہوں نے اللہ سے دوری اختیار کی، اس کی اطاعت کا پٹا اپنی گردن سے اتار دیا۔ مسلمان جو ہے جب تک ایمان کا پٹا اس کے گلے میں ہے وہ مسلمان تو ہے، لیکن نافرمانی جتنی زیادہ کرے گا اللہ سے اتنا زیادہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ مسلمان نافرمان کہلاتا ہے، اس کی نافرمانیاں حسب اعمال بڑھتی چلی جاتی ہیں، کسی کی کم کسی کی زیادہ۔ تو جو نافرمان ہیں اگر توبہ کی توفیق نہیں ملتی تو یہ بھی گروہ ظالمین میں داخل ہے، اور بلا شبہ جو کفار ہیں وہ تو ہیں ہی گروہ ظالمین میں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے یہ جو لوگ ہوں گے یہ قول ثابت پر ثابت قدم نہیں رہیں گے۔ اب ثابت قدمی سے کیا مراد ہے؟ اس کی دو تفاسیر علماء نے بیان کی۔ ایک تفسیر یہ بیان ہوئی کہ ویسے تو ہم انسان کی پیدائش کے بعد فیوچر کے 3 حصے کرتے ہیں، یعنی ہم انسان کی پیدائش کے بعد پہلا مرحلہ انسان کی جو حیات ہے اس کو گردانتے ہیں کہ انسان جب تک زندہ ہے یہ انسان کی حیات جو زمین کے اوپر موجود ہے۔ دوسرا جو حصہ ہے انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے، اسے عالم برزخ کہتے ہیں، اس کو ہم الگ سے شمار کرتے ہیں۔ اور تیسرا جو حصہ ہے وہ ہے قیامت کا مرحلہ، قیامت اور ما بعد القیامہ، کہ انسان جو ہے وہ قیامت کو فیس کرے گا اور اس کے بعد اپنے اعمال کے مطابق جہاں اس کو جانا ہے وہاں جائے گا۔ یہ 3 حصے ہیں، لیکن یہاں اس آیت مبارکہ میں 2 حصے بیان کیے گئے۔ فرمایا گیا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اللہ ثابت قدم رکھے گا دنیا کی حیات میں اور آخرت کی حیات میں۔ اگر دنیا اور آخرت کا تقابل ہو تو آخرت شروع ہونی ہے قیامت کے بعد، یعنی قیامت جب برپا ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ آخرت شروع ہوگی۔ قیامت سے پہلے دنیا اور زمین کے اندر دونوں ایک ہی عالم ہو گیا۔ تو دوسری تفسیر علماء نے بیان کی کہ اس سے مراد قبر کی دنیا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں قیامت تو قائم نہیں ہوئی ہے نا ابھی، قیامت قائم ہونے سے پہلے وہ بھی دنیا ہی کی زندگی ہے، لیکن وہ زمین کے نیچے ہے۔ جب تک زندہ تھے تو وہ زندگی زمین کے اوپر تھی، اور اس کے بعد موت آنے کے بعد جو زندگی ہے وہ زمین کے نیچے ہے۔ جب بندہ زمین کے نیچے جاتا ہے، کمال دیکھیے آپ، یعنی فلسفہ دیکھیے آپ، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا تعلیمات دی گئی ہیں کہ آنکھ بند ہو گئی، روح پرواز کر گئی، لیکن اس کے باوجود جب بندہ قبر میں گیا ہے تو اس سے سوال ہوں گے۔ اب ایک بچہ ہے وہ سبق یاد کر کے جاتا ہے، امتحان میں بھول جاتا ہے، ہمارے سامنے ہے،
ایک وہ ہے جس کو اس کے سوال، اس کے جوابات یاد رہتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔ ظاہر بات ہے مرنے کے بعد پھر کیا انسان کے بس میں رہ جاتا ہے؟ مرنے کے بعد زندگی کے جو نتائج تھے، یعنی جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس نے کتاب کھول کے پڑھی ہوگی تو سوال حل کرے گا، اس نے نوٹس لیے ہوں گے سوال حل کرے گا، کلاس اٹینڈ کی ہوگی تو سوال حل کرے گا۔ علم جو ہے واسطے سے آتا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ کچھ بھی نہ کرے اور جواب لکھ کر آ جائے۔ علم کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، سبب تو اس نے اختیار ہی نہیں کیا کوئی بھی۔ وہ بات جو پوچھی گئی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ آئی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ بغیر علم کے جواب لکھ کر آ جائے، وہ بھی صحیح؟ تو اسی طریقے سے جو قبر کی زندگی ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ دنیا کے اعمال سے ہے، محض معلومات سے نہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے، کفار جو ہیں وہ بھی ہماری گفتگو سنتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے قبر میں سوال ہوں گے، وہ بھی جناب اعلان کر دیں کہ چلو ٹھیک ہے 3 ہی سوال ہوں گے نا، ہم نے رٹ لیے ہیں اچھی طرح، پوچھے گا تو کوئی جواب دے دیں گے ہم۔ نہیں، وہ جو جواب دینے کا مرحلہ ہے اس کی بنیاد علم نہیں ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ اعمال ہیں۔ دنیا میں اس کا جب کھاتہ بند ہوا ہے، جس نوعیت پر کھاتہ بند ہوگا اسی نوعیت پر بندہ، یعنی بندے کے پاس ایک پاور آئے گی، وہ پاور آئے گی اس کے نام اعمال سے۔ تو اس کے پاس جو پاور آئی، اچھی پاور آئی یا خراب پاور آئی، جس انداز کی بھی آئی، یعنی اس کے اندر جو صلاحیت آئی جواب دینے کی، صحیح یا غلط جواب دینے کی، اس کا دار و مدار اس کا دنیا میں کردار ہوگا، دنیا میں اعمال ہوں گے۔ ان اعمال کی بنیاد پر جو دنیا میں کیے، یہ قبر میں فرشتوں کو جواب دے گا۔ اعمال اچھے تھے تو ثابت قدم رہے گا۔ اللہ رب العزت یہاں اسی بات کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اور یہ جو دوسری تفسیر میں نے بیان کی، اس دوسری تفسیر کی تائید متعدد احادیث مبارکہ سے ہوتی ہے، میں ان کو بیان بھی کروں گا۔ فرمایا گیا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ تعالی ایمان والوں کو جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے دنیا میں ثابت قدم رکھے گا، یعنی قبر کی جو زندگی ہے، نکیرین کے جو سوالات ہیں اس میں ثابت قدم رکھے گا۔ وفی الآخرہ، اور یہ لوگ آخرت میں بھی ثابت قدم رہیں گے، وہاں بھی سوالات ہونے ہیں اور بہت سارے سوالات ہونے ہیں۔ لیکن وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، جو گناہ گار لوگ ہوں گے، جو کفار ہوں گے، ان کو یہ سوالات بھلا دیے جائیں گے، وہ بہک جائیں گے، وہ ان کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تقدیر، اللہ کی چاہت، بندے کی رضا، یہ 3 ایسی تکوینیں ہیں جو یہ تکوین سمجھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، سمجھیں وہ اسلام کی ساری تعلیمات سمجھ لیتا ہے۔ اور جو ان 3 تکوینوں میں الجھا رہے، اس کے لیے ہر چیز الجھی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور یہ جو تکوین ہے یہ کتاب کے پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی، یہ نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے سے، ان کی تربیت لینے سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا، بندے کی تقدیر اور بندے کی رضا، یعنی کتنی مرتبہ ایسا ہوا انبیاء علیہ السلام نے کوئی کام کرنا چاہا، اجازت ہی نہ ملی، وہ حضرات قدسیہ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اور کئی لوگ ایسے تھے جو اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہے، دھتکار دیے گئے۔ شیطان کی مثال آپ کے سامنے ہے، اس کا ایک مقام تھا، ایک مرتبہ تھا، لیکن جب اللہ کی رضا پر راضی نہ رہا، دھتکار دیا گیا۔ اور بہت سارے لوگ ہیں، تو یہ جو ایک تکوین بنتی ہے، 3 جو یہ چیزیں ہیں، اسلام کی روح کو سمجھنے کے لیے بڑی اہم چیزیں ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔
ناظرین محترم، اس سے پہلے کہ میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کروں، ایک اور آیت مبارکہ ہے سورہ مومن، سورہ غافر بھی کہا گیا ہے اسے، اس کی آیت نمبر 46 ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہے فرعون اور اس کے حواریوں کے لیے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ، کہ آگ بھڑکائی جائے گی صبح اور شام ان لوگوں کے لیے۔ بڑا ہی باریک نقطہ ہے، آگ بھڑکائی جائے گی صبح اور شام ان لوگوں کے لیے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور قیامت کے دن بھی آگ بھڑکائی جائے گی ان لوگوں کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہاں دو سٹیپس بیان ہو رہے ہیں، ایک قیامت سے پہلے آگ کا بھڑکایا جانا اور ایک قیامت کے بعد آگ کا بھڑکایا جانا۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی پھر جو لوگ اپنے انجام کو دیکھیں گے، اس مرحلے پر آگ کا بھڑکایا جانا، اور کیا کہا جائے گا ان کو، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، سخت ترین عذاب میں ان لوگوں کو داخل کرو۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ بھی اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ قبر میں بھی عذاب حق ہے۔ مطلب ٹھیک ہے، ہر ایک کو عذاب نہیں ہوگا، ایک ہے کانسیپٹ۔ اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ عذاب قبر حق ہے، یعنی جو اشاعرہ ہیں، ماتریدیاں ہیں، ان کا یہ موقف ہے۔ اور کچھ ایسے فرقے ماضی میں گزرے ہیں کہ جو عذاب قبر کو حق نہیں مانتے۔ میں اب کچھ جب دلائل دینا شروع کروں گا تو آپ کہیں گے کہ جی واضح بات ہے، دلائل کیوں دے جا رہے ہیں؟ تو میں نے اس لیے اس کا پس منظر بیان کیا کہ ماضی میں صدیوں سے کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو عذاب قبر کا انکار کرتے چلے آئے ہیں۔ آج کچھ لوگ ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ جو پرانے لوگ تھے خبتی قسم کے، جیسے معتزلہ ہو گئے اور کچھ لوگ ہو گئے، کچھ بات اس کے لیں گے، کچھ بات اس کے لیں گے، کچھ بات اس کے لیں گے، جی میں محقق، میرا یہ نظریہ ہے، ٹھیک ہے، اپنی کوئی تحقیق نہیں ہوتی۔ جو پرانے لوگ ادھر ادھر کی ڈنڈیاں مار گئے، یہ ڈنڈیاں سرمایہ حیات ہوتی ہیں، سرمایہ تحقیق ہوتی ہیں، یہ متاع کل ہوتی ہیں، ان کو لے کے محقق بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آج بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے باقاعدہ کہتے ہیں نہیں عذاب قبر کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ اچھا کیوں کہتے ہیں؟ ان میں سے ایک طبقہ تو وہ ہے جو حدیث کا ہی منکر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے بڑی واضح ہے، آیت نمبر 46، جو دوسری آیت مبارکہ ہے اس میں دو پہلو نکلتے ہیں، لیکن احادیث اس پہلو کو بیان کر رہی ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا تعلق عذاب قبر سے ہے۔ تو چونکہ وہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے، اصلاً انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں تو فسانے ہیں، یہ تو کہانیاں ہیں، لیکن صراحتاً انکار نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے بھی سنت سے کیا مراد ہے؟ سنت سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ طریقے جو قرآن نے بیان کیے ہیں۔ پوری امت یہ کہتی ہے کہ سنت سے مراد نبی اکرم علیہ السلام کا قول یا فعل ہے، اور ماں بدولت ایک نئی تشریح کرتے ہوئے سنت کو بیان کرتے ہیں، اور پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت کے مقر ہیں، انکار نہیں کرتے، حقیقت میں انکار کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں واضح لکھا ہوا ہے۔ تو چونکہ مبنی اختلاف یہ ہے، اختلاف کا منبع یہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ احادیث کو حجت ہی نہیں مانتے، تو وہ پھر اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ہم احادیث کو حجت مانتے ہیں، صحیح احادیث کی روشنی میں تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ تو یوں اختلاف کی ایک وجہ سامنے آئی، اور اختلاف کی ایک اور وجہ ہے کہ صدیوں سے کچھ لوگوں نے الگ الگ موقف اپنایا، جمہور سے ہٹ کر، اجماعی موقف سے ہٹ کر، تو یہ موقف کچھ لوگوں کا سرمایہ حیات ہوتا ہے۔ آتے جناب ترمذی شریف کی حدیث بیان کر دوں کہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم علیہ السلام نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، خود نبی اکرم علیہ السلام سے تفسیر منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو قبر میں ثابت قدم رکھتا ہے
جب اس سے پوچھا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، تو جب بندے کے اعمال نیک ہوتے ہیں، دنیا میں اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھتا ہے، یا جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اس کو قبر میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ تو حدیث بیان کر رہی ہے، یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن کبریٰ میں بھی ہے، مختلف کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ جس نے اس بات کو بیان کیا، یعنی قرآن کی جو تفسیر ہوتی ہے، پہلا مرحلہ ہوتا ہے تفسیر قرآن بالقرآن، اور دوسرا مرحلہ ہوتا ہے تفسیر القرآن بالحدیث۔ تو تفسیر القرآن بالحدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوئی۔ ایک اور حدیث پاک یہ مسلم میں ہے، فرمایا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، عذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی۔ اس سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عذاب قبر حق ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو جسم ہے اس کو کوئی دفن ہی نہ کرے یا کوئی جسم کو جلا دے، جب جسم ہی نہیں ہوگا تو عذاب کہاں سے ہوگا، یا کوئی لٹکا کے رکھے سولی پہ بھی قبر میں جائے گا تو عذاب ہوگا اور نہیں جائے گا تو ہم اس کو دفناتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، فرعون کی ممیاں اور اہل فرعون کے حواری، ان کی باڈیز آج بھی دستیاب ہیں، موجود ہیں، وہ تو قبر میں نہیں گئی، مطلب گئی ہوں گی تو باہر آ گئی ہیں، لیکن عذاب ان کو بھی ہو رہا ہے، مطلب جو یقینی کفار ان کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں ان کو ہو رہا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عذاب کا فلسفہ کیا ہے۔ ایک مسلمان کو یہ بات واضح رکھنی چاہیے کہ ہماری ایک شان یہ ہے کہ ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں، کہ جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتا دیا، ہم انہیں حق سمجھتے ہیں۔ ایمان بالغیب ایک مسلمان کا خاصہ ہے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اس پر ایمان لائے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا، ان پر ایمان لائے۔ تو اسی طریقے سے ہم ان کی بتائی ہوئی باتوں کو بھی حق سمجھتے ہیں۔ عذاب کا تعلق ہوتا ہے دو چیزوں سے، ایک تعلق ہے روح سے اور دوسرا تعلق ہے جسم سے۔ جسم گل سڑ جائے، فنا ہو جائے، آگ میں جلا دیا جائے، ریزہ ریزہ کر دیا جائے، اصل جو تعلق ہے عذاب کا وہ روح سے ہے۔ روح کو بدن سے ملایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری نظروں کا فریب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو کوئی بھی تدبیر آزما لے، نکرین کے سوالات حق ہیں۔ ڈیڈ باڈی پڑی رہے، کیمرے لگے رہیں، فرشتے تھوڑی نظر آنے ہیں، لیکن اس سے سوال کا جو مرحلہ ہوگا وہ سوال اس مرحلے پر پوچھے جائیں گے، وہ اس مرحلے پر جواب دے گا، اس کی روح سے سوال ہو رہا ہے بلا شبہ۔ اور روح اور باڈی دونوں کو ملا کر ہم دیکھتے ہیں، نہ ہم روح کو جسم سے جدا کرتے ہیں اور نہ یہ ہے کہ جسم نہ رہے تو عذاب نہیں ہوگا۔ یہ کئی چیزیں مل کر جمع ہوتی ہیں، اور اصل چیز ہے کانسیپٹ، مسلمان کا کانسیپٹ۔ اور کبھی کبھی یہ چیزیں ہمیں دکھا بھی دی جاتی ہیں، یعنی حدیث میں ارشاد ہوا کہ انبیاء کے جو جسم ہیں زمین پر حرام کر دیے گئے ہیں، مٹی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو بخاری شریف میں ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے بعد قدم شریف ظاہر ہوا، کتنے صحابہ کے واقعات ہیں، ان کی باڈیز ظاہر ہوئیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوئی 60-70 سال پرانا واقعہ ہے کہ شہدائے احد جہاں مدفون ہیں، جہاں تشریف فرما ہے، وہاں سیلاب آ گیا تھا تو ان کی باڈیز ظاہر ہو گئیں۔ خود حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی باڈی ظاہر ہوئی۔ عراق کے اندر 2 اجساد مبارکہ اور ایک اور بھی تابع ہیں، 3 اجساد نکال کر منتقل کیے گئے دوسری جگہ پر، صحیح و سلامت۔ صدیاں گزر گئی ہیں، کتنے اولیاء ایسے ہیں، حفاظ ایسے ہیں، علماء ایسے ہیں، ان کی باڈیاں ظاہر ہوتی ہیں، قبر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔
تو یہ وہ بات ہے جو احادیث میں بتایا گیا کہ جناب یہ وہ لوگ ہیں جن کے جسم سلامت رہیں گے، تو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ وہ سلامتی کبھی کبھی ہمیں نظر آ جاتی ہے، ورنہ برزخ کا معنی ہے مخفی چیزیں، کبھی ہمارے ایمان کی تقویت کے لیے یہ چیزیں ظاہر کر دی جاتی ہیں، تو عذاب قبر حق ہے، اور اس کا فلسفہ احادیث میں یہ بیان ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اس کے ساتھی پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو وہ لوگوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس کے پاس دو فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ وضحا پیش کیا جاتا ہے اس کے سامنے۔ اللہ اکبر، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو فرشتے آ کر پوچھتے ہیں ان کے متعلق کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اپنے دوزخ کے ٹھکانے کو، یعنی دو ٹھکانے ہیں یہاں پر، ایک ٹھکانہ دوزخ کا ہے، اللہ نے اس کو تمہارے لیے جنت کے ٹھکانے سے تبدیل کر دیا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اپنے دونوں ٹھکانوں کو دیکھے گا، اور رہا کافر یا منافق وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اس سے کہا جائے گا تم نے کچھ نہ کہا، پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے ضرب لگائی جاتی ہے، وہ چیخ مارتا ہے اور جن و انس کے علاوہ سب اس کی چیخ کو سنتے ہیں۔ بہت ساری روایتیں ہیں، بلکہ علماء نے اس موضوع پر پوری کتابیں لکھی ہیں۔ شرح صدور امام سیوطی کی اسی موضوع پر ہے، علامہ قرطبی کی تذکرہ اسی موضوع پر ہے، اور بھی علماء کی کتابیں اسی موضوع پر ہیں۔ ایک اور روایت عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جب کوئی مسلمان بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ بس اللہ اس کو ان جوابات میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر اس کی قبر میں وسعت کر دی جاتی ہے، اس کے لیے کشادگی کر دی جاتی ہے، اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور اللہ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بہت ساری اور روایتیں ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک مرتبہ مشرکین کی قبر سے ہوا، آپ نے ان کی قبروں کی آوازیں سنی اور فرمایا جو میں سن رہا ہوں تم سن لیتے، تو اس کا ایک منظر کھینچا، ایک صحابی نے ایک خیمہ گاڑا اور وہاں سے انہیں آواز آ رہی تھی، سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، وہ صحابی جو ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ میں نے یہ آواز سنی ہے، قبر سے آواز آ رہی تھی۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا ان پر جو عذاب ہے، ان لوگوں پر ٹہنیاں آپ نے رکھی، اس وجہ سے آ رہا ہے کہ غیبت کرتے تھے اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے۔ تو عذاب قبر حق ہے، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، جیسا کہ جس نے اسلامی سرحدوں پر پہرا دیا، اس کے متعلق حدیث میں یہ فضیلت آئی کہ وہ اپنی قبر میں محفوظ رہے گا، سوالات ہی نہیں پوچھے جائیں گے، اس سے سوالات سے ہی معمون رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ بھی سوالات سے محفوظ رہے گا، اور جو اللہ کی راہ میں مارا گیا، شہید ہوا، وہ بھی مامون و محفوظ رہے گا۔ اسی طریقے سے سورہ ملک کی جو تلاوت کرتا ہو، جیسا کہ روایتوں میں آیا، حضور نے فرمایا سورت مانعہ ہے، منجیہ ہے، یہ عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ اسی طریقے سے جو بیماری میں مرا وہ بھی عذاب قبر
سے محفوظ رہے گا۔ یہاں یہ روایت ہے کہ جو بیماری میں مرا وہ شہادت کی موت مرا اور قبر کے امتحان سے محفوظ رہے گا۔ اور پانچواں، ایک روایت میں آیا کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ کچھ لوگ وہ ہیں جو عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے، انہیں خوشخبری دے دی گئی ہے۔ جی سیدی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں قیاس کا دخل نہیں ہوتا، تو کچھ لوگ جو ہر چیز کو عقل کی ترازو پر تولتے ہیں، اور وہ یہ اگر کہیں کہ عقل کے ترازو پر تولتے ہوئے کہہ دیں کہ عذاب قبر ہی حق نہیں ہے، تو اولاً تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ اس کا کس درجے کا ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے، یعنی فرض ہے یہ اعتقاد رکھنا یا واجب ہے؟ دیکھیے، دو چیزیں ہم دو چیزوں کی تقسیم کرتے ہیں ہمیشہ۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کا تعلق ضروریات دین سے ہوتا ہے، اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کا تعلق ضروریات اہل سنت سے ہوتا ہے، اس کا جو انکار کرنے والا ہے اس کو ہم گمراہ جانتے ہیں۔ اور یہی اشاعرہ ماتریدیہ صدیوں سے یہی موقف رہا ہے اہل سنت کا، اور صدیاں گزر گئی ہیں۔ تو عذاب قبر کا جو موقف ہے اس کا تعلق ضروریات اہل سنت سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ عذاب قبر کے حوالے سے جو لوگ مختلف الفاظ یا جملے مذاق کے طور پہ کہتے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ عذاب مان کر کہتے ہیں نا، جو جہنم کا عذاب ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، میں عرض کر رہا ہوں اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا تو انکار قرآن پاک کی آیات کا انکار ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن قبر کا جو عذاب ہے اس کو بھی اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو عذاب مان کر مذاق اڑا رہا ہے نا، کہ یہ باتیں حدیثوں میں بتائی گئی ہیں، یہ باتیں علماء بتاتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ یوں فرمائے گا یا یوں عذاب دے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو مذاق اڑانا ہے یہ آسان نہیں ہے، یہ اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا ہے۔ تو کچھ لوگ قیامت کے عذاب کو بھی ہلکا جانتے ہیں، لطیفہ بناتے ہیں، مختلف چیزیں بناتے ہیں۔ عذاب کو ہلکا جاننا عذاب دینے والے کی توہین ہے، استہزاء ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یعنی کہ ایک گستاخی ہے۔ تو یوں عذاب کے متعلق کوئی کسی قسم کا لطیفہ نہ بنایا جائے، اور کسی لطیفے میں عذاب کو ہلکا جاننا پایا جاتا ہے، اس کا استہزاء ہوتا ہے، تو ایسی جو چیزیں ہیں وہ کفر کہلائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام خرافات سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے، ہماری آخرت بہتر بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔